میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین والہمہ رشدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی بہت گہری سمجھ دے دیتے ہیں اور اسے ہدایت کا راستہ دکھلا دیتے ہیں۔ مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بہت زبردست ترغیب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم خیر چاہتے ہیں تو ہمیں علم کو طلب کرنا چاہیے۔ علم بھی وہ جو فقہ کا علم جس کو کہتے ہیں، دین کی سمجھ کا علم۔ فقہ فی الدین یا دین کی سمجھ کا علم کیا ہے؟ وہ علم ہے جس سے دل کے اندر خشیت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو۔ وہ علم ہے جس کا اثرات انسان کے جسم پر ظاہر ہوں، دل کے اندر تقوی اور خوف، اور اس کے اثرات پھر آدمی کے اعضاء و جوارح پر ہوں، اور اس کے اوپر پھر لوگوں کو ڈرانا اور لوگوں تک دین کو پہنچانا یہ مرتب ہو۔ اس علم کو کہتے ہیں علم فقہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے جو شخص فقہ کو حاصل نہ کرتا ہو، یعنی دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو شخص دین کا علم حاصل نہ کرے اور ویسے ہی دنیا کے اندر زندگی گزارے، اس کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جانور تو پھر بھی اپنے روٹین کے مطابق گزارا کرتا ہے، چلتا ہے، لیکن جو انسان جو مکلف ہو اور دین کا علم حاصل نہ کرے، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، اچھے اور برے کی تمیز نہ کرے، ایسے شخص کے اندر جانور کی صفات سے بھی بڑھ کر بری صفات ہیں۔ اس وجہ سے اس حدیث کے پیش نظر ہم سب کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ دین کا علم کیا ہے؟ کہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ آپ غسل کرتے ہیں، غسل کے فرائض کا جاننا ضروری ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کیا فرائض ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، اب زکوٰۃ اس کے اوپر آئے گی۔ اب کس طرح آئے گی؟ کتنے مال پر زکوٰۃ ہے اور ہمیں کس طریقے سے اسے نکالنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، ان تمام مسائل کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض کیا، اگر کسی کے پاس استطاعت ہو تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عمرے کے لیے ہمارے لوگ کثرت سے جاتے ہیں، یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کون نہیں کرتا؟ ہر گھر کے اندر یہ معاملات ہیں، لیکن شادی بیاہ کے احکام کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اور شادی بیاہ کے دوسرے ضروری امور کیا ہیں، دین کے اعتبار سے ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو جو شخص، اور اسی طرح کوئی شخص دکانداری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے معاملات متعلق ہیں، لہذا ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ الل ٹپ دکانداری کرنا یہ کوئی دکانداری نہیں ہے۔ اس کو اگر علم کے ساتھ کریں، فقہ کے ساتھ کریں، دین کی تعلیم کو سامنے رکھ کر کریں تو وارے کے نیارے، اور زندگی جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، خیر کا ارادہ فرمائے، یعنی بہت بڑی خیر، سب سے بڑی بھلائی کا اس شخص کے ساتھ ارادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے ہم سب دین کی طرف متوجہ ہوں، دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا چاہیے اور خود نہیں پڑھتے۔ نہیں، یہ دین تو سب کے لیے ہے، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کے لیے ہے، مردوں سے لے کر عورتوں تک سب کے لیے ہے۔ سب کو دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایسا علم جس کے ذریعے سے ہمارا دنیا کی طرف رغبت کم ہو
آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے اور ہم اپنے دین کے معاملے میں انتہائی بصیرت والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہم آگے آگے ہوں. ایسے علم کو فقہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم سب کو عطا فرمائے. مصطفیٰ منبع الصفا. اسی کے محمد عمار کے ساتھ مصنون دعائیں، پیاری سنتیں اور اچھی باتیں. السبیل ربی جل اللہ فی قلبی ویواب محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پیارے دوستو، ہمارے چینل TWT آفیشل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں. اس کے ساتھ اچھے کمنٹ بھی کریں. اچھی لگے تو شیئر بھی کر لیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم.